السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا حفاظت کرو، علی الصلواتی سب نمازوں کی، والصلاتی اور نماز، الوسطی درمیانی کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر۔ اب ہم جو دیکھ رہے تھے ابھی حقوق العباد سے ہم بات کر رہے تھے پچھلی آیتوں میں، اب حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے حقوق مطلب نماز قائم کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کو ٹائم پہ ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، کیا بولا جا رہا ہے کہ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ کون سی نماز کی حفاظت کرو؟ درمیانی نماز کی، درمیانی نماز صلاۃ الوسطی جو بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ درمیانی نماز کون سی نماز ہوتی ہے صلاۃ الوسطی؟ اس سے مراد ہوتا ہے صلاۃ العصر، اور اس کی ہمیں دلیلیں بھی حدیث سے پتہ چلتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ انہوں نے خود بتایا کہ یہ نماز عصر ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جنگ خندق جب ہوئی تھی، جنگ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی عصر کی نماز چلی گئی تھی، جنگ کرتے کرتے اسی میں بزی رہ گئے تھے، وہ تو ضائع ہو گئی تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کی تھی اس وقت، اور کہا تھا کہ شغلنا عن صلاۃ الوسطی، یعنی انہوں نے ہمیں جنگ میں اتنا مشغول کر دیا اور ہماری صلاۃ الوسطی چھڑوا دی، صلاۃ الوسطی چھڑوا دی۔ اور ساتھ میں خود آپ نے بتایا کہ صلاۃ الوسطی مطلب صلاۃ العصر۔ ٹھیک ہے، تو صلاۃ العصر ہوتی ہے صلاۃ الوسطی۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنا جو ہے بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر مالہ واہلہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا اس کے مال اور اس کے گھر والے تباہ ہو گئے۔ اتنا بڑا نقصان کی بات ہے عصر کی نماز چھوڑنا، اس لیے اسپیشلی جو ہے یہاں پہ ذکر آیا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ کیوں ہے اتنی اہمیت عصر کی نماز کی؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ہوتا ہے نا عصر کا وقت، کیا ہوتا ہے، جو آفس جانے والے لوگ ہوتے ہیں، کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی چھٹی ہو رہی ہوتی ہے، چھٹی کا وقت ہوتا ہے، سب وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں راستوں میں ہوتے ہیں، سفروں میں ہوتے ہیں، ہے نا، تو اکثر ان کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے کوئی گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں روشنی نہیں ہوتی، تو اس وقت وہ اپنے گھروں کے کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے عصر کی نماز کی طرف، ان کی بھی ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح جو گھر میں عورتیں ہوتی ہیں وہ آرام کر رہی ہوتی ہیں اور اکثر ڈیلے کر دیتی ہیں عصر کی نماز کو، سبھی نہیں لیکن اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسپیشل دھیان رکھنے کو کہا گیا ہے کہ عصر کی نماز کو تاخیر کر کے نہیں پڑھنا ہے، اس کو بھول نہیں جانا ہے، اس کو خاص توجہ رکھنی ہے عصر کی نماز کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب الشمس، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، یعنی کہ فجر کی اور عصر کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، جو فجر اور عصر پڑھے گا، مطلب جو مشکل نمازیں ہیں، فجر کی نماز بھی بہت مشکل ہوتی ہے لوگوں کو اٹھنا، جو ان کی پابندی کر لے گا ان کو باقی نمازوں کی پابندی تو وہ کرے گا ہی کرے گا، کیونکہ باقی تو پھر بھی آسان ہوتی ہیں پڑھنا، اس لیے بولا گیا کہ جو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری کی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسے دیکھ لیتے ہیں کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور دیکھنے میں تمہیں آنکھیں نہیں چندھائیں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کا اتنا نور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت ہوگی، اس کو دیکھ کر آنکھیں نہیں چندھائیں گی۔ اگر تم میں استطاعت ہو تو نہ تم مغلوب ہو نماز کے موقع پر فجر اور عصر کی، تو ایسا کرو۔ یعنی کہ فجر کی نماز جو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ان دونوں نمازوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، فجر اور عصر، ہے نا، مغلوب نہیں ہو جانا چاہیے ان نمازوں کے وقت پہ۔ کس سے مغلوب ہو جاتے ہیں؟ فجر میں تو نیند سے مغلوب ہو جاتا ہے انسان، اور عصر میں دنیا کے کام کاج میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ مغلوب مطلب ان کے اوپر مسلط وہ چیزیں زیادہ حاوی رہتی ہیں، تو ان سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، تاکہ ہم قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کو دیدار کرنے میں کوئی مشکل ہمیں نہ آئے، ہے نا۔ اچھا، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر، قانتین
قانت ہے نا, قنوت سے ہے. قنوت مطلب عبادت میں دوام, اخلاص, خشوع, خلوص, یہ ساری چیزیں قانتین میں آ جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم پہلے بہت ڈیٹیل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیسے جو ہے نمازوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور کس طرح نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے فرما بردار بن کر, ہے نا. تو نماز میں جو ہے خشوع, عاجزی کا اظہار بہت ضروری ہے نا. جب ہم نماز پڑھے, نماز کے لیے کھڑے ہوں, قانت ہوں, کھڑے ہوں, تو یہ دھیان رہنا چاہیے کہ ہم کس بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہے نا. اور جب ہمیں یہ ہمارا دل میں یہ احساس ہوگا کہ ہم اتنی بڑی ہستی, اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, اس سے گفتگو کر رہے ہیں, تو ہماری پوری کیفیت چینج ہو جائے گی. اور جب ہماری پوری کیفیت چینج ہو جائے گی تبھی جو ہے ہمارے اندر یہ خشوع اور عاجزی اور یہ ساری چیزیں آئیں گی, جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قیام کرتا ہے نماز میں تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس آیت سے ہمیں کیا کیا پتا چلا؟ ایک تو یہ بات پتا چلی کہ پانچوں نمازوں کی تعداد کی, ایک تو تعداد کی حفاظت کرنی ہے, کوئی بھی نماز جو ہے چھوڑنی نہیں ہے, وقت پر نماز پڑھنی ہے اور اول وقت پر نماز پڑھنی ہے, نماز کو تاخیر کر کے نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ اگر ہم نے نماز تاخیر کری اور ڈیلے کر دیا اور قضا کر دیا تو وہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور نمازوں کا اہتمام کرنا ہے پوری شرائط کے ساتھ, جو بھی چیزیں ہیں ایکسٹرنل اور باطنی جو بھی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اچھے سے نماز ادا کرنی ہے, اور اچھے سے اپنے قیام, اچھے سے رکوع, اچھے سے سجدہ, بالکل اطمینان میں جب تک ہم آ نہ جائیں اطمینان سے سجدہ رکوع سب کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت بھگ دوڑ میں جلدی نہیں پڑھنا چاہیے بالکل بھی نماز, اور ہماری نماز میں عاجزی اور بندگی کا اظہار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کرے نماز میں, اپنے سجدوں میں, آج بہت ضرورت ہے اس چیز کی. چل اگلی آیت پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 239. اچھا, آگے بولا جا رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ, پھر اگر خوف ہو تمہیں, فَرِجَالًا, تو پیدل پڑھ لو, او رُکْبَانًا, یا سوار ہو کر, فَإِذَا, پھر جب أَمِنْتُمْ, امن میں آ جاؤ تم, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو یاد کرو اللہ کو, کما, جیسا کہ, علمکم, اس نے سکھایا تمہیں, ماں, جو, لم نہیں, تکونو, تھے تم, تعلمون, تم جانتے. ٹھیک ہے, اب ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہے تو پیدل ہی نماز پڑھ لو, چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لو, یا سواری پہ پڑھ لو. کیسے ہوتا ہے ایسے؟ دیکھیں, اب جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی جنگیں ہوتی تھی اور سب کچھ ہوتا تھا, اب جنگوں میں سکون سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا تو پاسبل نہیں ہے جب خوف کا عالم ہے اور جنگ آلریڈی چل رہی ہے. لیکن اس میں بھی نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ایسے نہیں کہا کہ چھوڑ دو, کیا بولا ہے, چلتے چلتے پڑھ لو. ٹھیک ہے, ایک جگہ ٹک کر نہیں پڑھ سکتے, آرام سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, تو چلتے چلتے ہی ایسے ہی پڑھ لو. اور حدیثوں سے اس میں ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ کیسے پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, انشاءاللہ ڈیٹیل میں کبھی موقع ملے گا تو وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے دین کی سہولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل سچویشن میں بھی بتا دیا کہ کیسے نمازیں پڑھنی ہیں, اور ایکسیپشنل کیسز میں بھی بتا دیا. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز, یا سواری پہ پڑھ لو, مان لو کوئی سفر میں ہے اور اس طرح کے سواری پہ ہے, ایروپلین میں ہے یا ایسی بس میں ہے جس کو اپنی مرضی سے نہیں روکا جا سکتا, تو اس کیس میں کیا ہے, سواری چل رہی ہے, چلتے چلتے ہی اسی پہ نماز پڑھ لو, اس کی بھی چھوٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر اپنی سواری ہے, روک سکتے ہیں تو روکنا چاہیے اور اتر کے پھر نماز سکون سے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر نہیں پاسبل, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, وہ گاڑی نہیں رک سکتی, تو پھر چلتے چلتے ہی اسی میں نماز پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا پتا چل رہا ہے کہ ضرورت کے تحت نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے. لیکن ضرورت کے تحت, ایسے ہی نہیں. اور کیا پتا چل رہا ہے کہ فرض نماز کے لیے اگر آپ کے بس میں ہے تو سواری کو رکوا کر, روک لے کر نماز سکون سے پڑھنی چاہیے, اور اگر بس میں نہیں ہے تو اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, سواری پر چلتے چلتے ہی. اور نفل نماز کا تو ہمیں پتہ چلتا ہی ہے, ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نفل نماز جو تھے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے, اونٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کرتے تھے. نفل نماز کا تو ایسا کچھ ہے نہیں, فرض نماز کا بہت احتیاط کرنا چاہیے, ہے نا. اچھا, پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا اس نے سکھایا.
جب امن میں آ جاؤ, یہ جنگ بند ہو گئی اور حالات عام ہو گئے, تو پھر جو ہے پھر نارملی جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے پہ پھر نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اور نماز میں کیا ہے, فذکروا اللہ, یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے سکھایا تمہیں. یعنی کہ جب نارمل حالات ہو جائے تو ایسے ہی نماز پڑھو سکون سے کھڑے ہو کر, قوموا للہ قانتین, ابھی جو بات ہوئی تھی اس طرح سے نماز پڑھنی ہے. اور اللہ کو یاد کرو, ذکر کرو اللہ کا. دیکھیں نماز کیسے قائم کی جاتی ہے, کیوں قائم کی جاتی ہے؟ نماز قائم ہی اللہ کی یاد کے لیے کی جاتی ہے. اللہ سے ہمارا تعلق جڑ رہا ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ سے سرگوشیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی یاد ہونی چاہیے دل میں. اگر انسان نماز میں, اس انسان کا دل غافل ہو, پھر وہ نماز کیسی نماز نہیں ہوتی نا, پھر وہ نماز. تو جب نماز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, دل بھی, خالی زبان سے نہ پڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے, ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر بیسیکلی کس کا کام ہے؟ دل کا کام ہوتا ہے ذکر. سب سے پہلے جو یاد ہوتی ہے وہ دل میں آتی ہے, اور جب دل میں یاد آتی ہے پھر انسان اس کو زبان پہ لاتا ہے اور باقی اعضاء اس کو فالو کرتے ہیں, باقی اعضاء بھی اس کے اکارڈنگ کام کرتے ہیں نا. تو دل میں بات پہلے آتی ہے پھر زبان پر آتی ہے, اس لیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو خالی زبان سے ہی نہ بول رہے ہوں جو بھی ہم بولنے کی چیزیں ہیں, سورہ فاتحہ یا سورہ جو بھی ہے, بلکہ دل بھی ہمارا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. دل بھی جڑا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہمیں اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو غافل دل سے نہ پڑھیں, بلکہ دل کو حاضر کرتے ہوئے پھر نمازوں کو پڑھیں. اور اس کے لیے جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے, تب ہمارا دل زیادہ لگے گا نماز میں. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ایسے نماز پڑھیں جیسے کہ ہماری آخری نماز ہے, بہت بہترین طریقے سے اس نماز کو ادا کریں. اور کیا فرمایا, اور اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے سکھایا تمہیں جو نہیں تھے تم جانتے. یعنی کہ اللہ نے سکھایا سب کچھ انسان کو, ہے نا, اللہ نے تعلیم دی. یہ جو نعمت علم ملا ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس علم کا. دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے اسے کچھ معلوم ہوتا ہے کیا؟ وہ علم لے کر اٹھا ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا. جب سورہ نحل آیت نمبر 78 میں جو آتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, کچھ بھی علم نہیں تھا تمہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذریعات رکھے اور سب کچھ انسان کو سکھایا. اور سب سے بڑا احسان تو یہ کہ اس نے ہمیں قرآن عطا کیا, قرآن کی تعلیم دی. خود اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ہم کرائی لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے, اور باقی پھر باقی دنیا کا علم بھی عطا کیا. تو یہ سارا جو ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا اور اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور مزید ہمیں علم کی دعا بھی کرنی چاہیے عاجزی کے ساتھ, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے. کیا سکھائی تھی؟ رب زدنی علما, ہے نا, ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. اور امام ابن تیمیہ ایک بہت خوبصورت دعا کرتے تھے بہت اچھے طریقے سے کہ اللہم یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی. بہت ہی اچھا اس کا مطلب ہے کہ کیا ہے اس کا مطلب, اے اللہ تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والا ہے تو مجھے بھی سکھا دے, اور اے وہ جس نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ بوجھ دی, حکمت دی, مجھے بھی سمجھا دے, مجھے بھی سمجھ بوجھ دے, حکمت عطا کر. تو علم بھی مانگ رہے ہیں اور اس علم کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی حکمت بھی مانگ رہے ہیں, سمجھ بوجھ بھی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو خالی علم آ جانا کافی نہیں ہوتا ہے, اس کو کہاں کس طرح مناسب طریقے سے مناسب موقع پہ کس طرح اس کو عمل میں لانا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے, اور اس کو حکمت کہتے ہیں. اس کی بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک یہ بھی دعا ہے, ان کی اپنی دعا جو ہم آگے بھی پڑھیں گے, پہلے بھی شاید میں نے بتائی تھی آپ کو. تو یہ سب دعائیں اپنی روٹین میں لانے کی کوشش کریں. اچھا اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 240. والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے, وَيَذَرُونَ, اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن, بیویاں, وصیتاً, وصیت کرے, لِأَزْوَاجِهِمْ, اپنی بیویوں کے لیے, متاعاً, فائدہ پہنچانے کی, إِلَى الْحَوْلِ, 1 سال تک, غیر, بغیر, اخراجن, نکالنے کے. اچھا ابھی تھوڑا یہیں تک دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. بیسیکلی ہم پہلے بھی پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, جب کوئی
किसी औरत का शौहर फौत हो जाता था तो उसकी इद्दत कितनी होती थी? 1 साल, है ना? दौरे जाहिलियत में। और उस औरत को विरासत में भी कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। हुँ? और उसके कोई हुकूक नहीं होते थे। तो ये जो 1 साल की मुद्दत है इद्दत का, इस्लाम के शुरू के हिस्से में, बहुत शुरू के हिस्से में यही पीरियड रहा था 1 साल का। बाद में जब आयतें आई थी तो चेंज हो गया था, ठीक है? तो इसलिए इस आयत में वो वाली बात हो रही है जब तक दूसरी आयतें नहीं आ जाती थी। शुरू के इब्तिदाई हिस्से में जब 1 साल का पीरियड था, कहा जा रहा है कि 1 साल तक उनको खाना, कपड़ा वगैरह उनको देना चाहिए। अगर जिनके जो हैं शौहर फौत हो जाते हैं, तो वो अपनी बीवियों के लिए वसीयत करके जाए कि उनको फ़ायदा पहुँचाना है 1 साल तक बगैर निकाले और उनको 1 साल तक घर से नहीं निकालना है। तो ये वो वाली बात हो रही है। लेकिन बाद में जब अल्लाह ताला ने दूसरी आयतें उतारी थी विरासत के बारे में, सूरह निसा में हम पढ़ेंगे, है ना? और एक आयत हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 234, है ना? जिसमें बेवा की इद्दत की बात भी हो रही थी। तो जब वो आयतें आ गई तो ये वाली आयत मनसूख हो गई थी। मनसूख आप समझते हैं ना? पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये वाली आयत मनसूख हो गई और नया हुक्म आ गया, फिर वो फॉलो करना है, ठीक है? तो क्या कहा जा रहा है कि उनको घर से नहीं निकालना और आगे क्या कहा जा रहा है? फ़इन खरजना, फिर अगर वो निकल जाए, फला जुनाह, तो नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, फीमा उस मामले में जो फ़अलना वो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने नफ्सों के बारे में, मिन मारूफ भले तरीके से। यानी कि कहा जा रहा है कि 1 साल तक उनको घर से नहीं निकालना है, लेकिन अगर वो खुद से चले जाना चाहें तो फिर तुम पे कोई गुनाह नहीं है। अगर वो औरतें औरतें अपने आप बारे में खुद फैसला करें कि उन्हें क्या करना है, तो तुम पे फिर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो औरतें भी मारूफ तरीके से फैसला करें। ये पहले भी हम देख चुके हैं पिछली आयतों में। और किस बारे में फैसला करना है उन्हें? अपने दूसरे निकाह के बारे में या अपने लिबास के बारे में कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे सजना-संवरना है, मारूफ तरीके से वो कर सकती हैं। वो फिर उन पे कोई गुनाह नहीं है, ठीक? और अल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। तो इससे हमें क्या बात पता चली है कि हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेवा औरतें जो होती हैं, उनकी इद्दत कितनी होती है? 4 महीने 10 दिन होती है और वो इद्दत उन्हें अपने हस्बैंड के घर में रहकर पूरी करनी होती है। और उनको घर से नहीं निकालना चाहिए इस पीरियड में 4 महीने 10 दिन में, इसमें नहीं निकालना चाहिए उनके घर से। ये जो है बाद में जो आयत आई थी, उनसे हमें पता चला है। और जो भी वो अपने बारे में फैसला कर रही हैं मारूफ तरीके से, वो उन्हें करने देना चाहिए, उन पे कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उनके फैसले को मान लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता चल रही है और लेकिन ये जो आयत है, ये मनसूख हो चुकी, कौन-सी आयत से? आयत नंबर 234 जो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं और एक आयत हम पढ़ेंगे सूरह निसा में भी पढ़ेंगे, आयत नंबर 12, जब वो आ गई थी तो ये वाली आयत मनसूख हो गई क्योंकि उसमें फिर इन औरतों को विरासत का जो है हिस्सा मिल गया था। 1/4 या 1/8वाँ हिस्सा था। 1/4 था जब बच्चे नहीं होते और 1/8वाँ हिस्सा होता है जब बच्चे होते हैं, तो औरत को मिलता है वो हिस्सा। ठीक है? तो फिर उस केस में फिर नफ़क़ा देने की 1 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर विरासत में उनका हिस्सा तय कर दिया अल्लाह ताला ने। ठीक है? तो ये समझने की बात है। अच्छा, अब अगली आयत पे आ जाते हैं, आयत नंबर 241। वलिल मुतल्लक़ाती, और तलाक याफ्ता औरतों को मताउन फ़ायदा पहुँचाना है, बिलमारूफ भले तरीके से, हक़्क़न हक़ है, अलल मुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों पर। इससे रिलेटेड भी हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना? एक तरह से फिर से याद दहानी है इसमें। क्या कहा जा रहा है कि जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, उनको हर तरह से फ़ायदा पहुँचाना है ना? जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारी सोसाइटी में जो हाल है, वैसे नहीं करना है कि गाली-गलौज करके, इल्ज़ाम तराशी करके, धक्के-मुक्के दे के उसको फ़ौरन ही घर से निकाल दिया जाता है, ऐसे नहीं करना है। भले तरीके से, अच्छे तरीके से उसको उसकी मेहर देनी है तो कंप्लीट उसको, अगर जितनी भी मेहर बन रही है उतनी मेहर देनी है, अगर आधी मेहर बन रही है, आधी मेहर देनी है, जो भी है। और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ उसको देना है, मता और माल, मेहर के अलावा भी, तो ताकि उसको जो नुकसान पहुँचा है, जो उसको सदमा पहुँचा है, उसकी थोड़ी बहुत तलाफ़ी हो सके, है ना? तो मारूफ तरीके से फ़ायदा पहुँचाकर ही उसको तलाक याफ्ता औरतों को, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाना है। और क्या साथ में कहा जा रहा है, ये मुत्तक़ी लोगों पर हक़ है। यानी कि जो इंसान अल्लाह से डरता है, तक़वा वाला है, उस पर तो लाज़िम है ये चीज़। उसको तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए, उस इंसान के लिए हमदर्दी होनी चाहिए जिसको तलाक हो गई और नुकसान हो गया। और उसकी भलाई का और ज़्यादा भलाई करने का उसको सोचना चाहिए। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, है ना? अब देख लें कि हमारी सोसाइटी में कितने हम या हम और बाकी लोग कितने मुत्तक़ी हैं, इससे हमारी जाँच भी हो जाती है। हुँ? तो क्या पता चला, औरत को अगर तलाक दे रहे हो, तो ख़्वाह रुख़्सती हुई हो या ना हुई हो,
تو عورت کو متا دینا ہے، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، اور جو اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، نہیں مانتا ہے اس حکم کو، اس کا مطلب اس کے تقوی کا لیول اچھا نہیں ہے، وہ جو ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایک طرح سے، ہے نا۔ اچھا، آیت نمبر 242 پہ آ جاتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری باتیں جو ہمارے بہتری کے لیے ہیں، احکامات ہیں، سب کھول کھول کر واضح کر کر ہمارے سامنے رکھ دی اپنی کتاب میں، اور ان کی وضاحت کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتی ہے نا، قرآن کی تفسیر جو ہے۔ اور اب ساری چیزیں واضح ہیں ہمارے سامنے، بس اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم انہیں پڑھیں، سمجھیں، اپنی عقل لگائیں، عقل سے کام لو، تعقلون۔ اور جب عقل استعمال کریں گے، ان آیتوں میں غور و فکر کریں گے، انہیں سمجھیں گے، تو اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس عقل کو ہمیں بہترین کلام سیکھنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ صرف دنیا میں علم لے کر بیٹھ جائیں اور کہیں ہم تو بہت عقل مند ہیں، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ کر بیٹھ جائیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کا علم بھی لے، لیکن جس چیز کا علم لینا بہت ضروری ہے، اس کا علم بھی ضرور ایسے ہی لے جیسے دنیا کا علم لیتے ہیں آپ، اس کو بالکل مقصد بنا کر، ٹھیک ہے۔ ان احکامات کو جانیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں، یہی عقل کی پہچان ہے۔ پھر آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 243 پہ۔ الم تری الی الذین خرجوا، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو نکل گئے، خرجوا من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت بچنے کے لیے موت سے، فقال تو کہا لہم انہیں اللہ نے موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ نہیں وہ شکر ادا کرتے۔ اب دیکھیں اب کیا بات ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے، اور جب بھی کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے قرآن مجید میں، صرف ایسے تفریح کے طور پر یا قصے کہانی کے طور پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں، سبق لیں اپنے لیے کچھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے مینلی فرسٹ، اور اس کے بعد جو بھی آیتوں کو پڑھ رہا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو بھی خطاب ہے۔ کیا خطاب ہے؟ کیا نہیں آپ نے دیکھا، الم ترا، ہم یہاں دیکھنا جو آ رہا ہے خالی آنکھوں سے دیکھنا یہاں مراد نہیں ہے نا، یہ بلکہ دل سے دیکھنے سے مراد ہے، یعنی کہ غور و فکر کرنے سے مراد ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہاں کوشچننگ کی جا رہی ہے، کیا نہیں آپ نے دیکھا، یہ کوشچننگ جو کی جا رہی ہے، جو سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال ایسے سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ تعجب کے طور پر انسان کو تعجب میں ڈالنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے غور کیا کہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ جب یہ قصہ ہوا تھا، سمجھ آئی بات؟ تو تعجب کی بات بتائی جا رہی ہے، کیا ہوا تھا، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو نکل گئے اپنے گھروں سے، اور وہ ہزاروں تھے، ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے وہ، یعنی کہ کچھ ایسا ہوا، ایسا ہم تصور کریں کہ جیسے کوئی بہت بڑی بستی تھی اور کچھ ایسی آفت آئی یا کوئی خوف کا عالم ہوا یا کوئی جنگ کا عالم ہوا یا جو بھی مصیبت آئی ہو بڑی، کہ ان کو وہ پوری بستی خالی کرنی پڑی اور ہزاروں کے ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ نکل جانا پڑا اس بستی سے، اتنی بڑی کوئی آفت پریشانی آ گئی، یعنی کہ کوئی چھوٹی موٹی وجہ نہیں رہی ہوگی، کوئی بڑی وجہ رہی ہوگی تبھی وہ سارے نکلے ہوں گے۔ اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وجہ اس میں بتائی جا رہی ہے حذر الموت، بچنے کے لیے موت سے، یعنی کہ انہیں موت کا ڈر تھا، اس موت سے بچنے کے لیے وہ سارے کے سارے نکل پڑے ایک ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شاید طاعون کی بیماری پھیلی تھی اور 4000 ان لوگوں کی تعداد تھی، تو اس سے بچنے کے لیے کہ ہاں ہم بھی کہیں نہ مر جائیں، ہم تک نہ آ جائے، تو وہ اس شہر کو، اس بستی کو چھوڑ کر نکل پڑے تھے۔
تو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ نکل پڑے تھے موت کے ڈر سے. لیکن کیا ہوا, یہ ہزاروں لوگ موت کے ڈر سے نکلے ایک جگہ سے اور دوسری جگہ پہنچے, لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا, تو کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ. تو سارے کے سارے مر گئے, یعنی کہ لوگ جو تھے موت سے بھاگے, لیکن کیا موت سے بچ پائے؟ نہیں بچ پائے نا, موت سے کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ خود تم سے آ کر مل لے گی. تم کتنے بھی بھاگو, کہیں بھی بھاگو, کہ زمینوں میں آسمانوں میں کہیں بھی جا کے چھپ جاؤ, پہاڑوں میں چھپ جاؤ, سمندر کی گہرائی میں چھپ جاؤ, موت آنی آ کے رہے گی, ہر حال میں آ جائے گی. جو مقرر وقت ہے وہ آنا ہے, آ کے رہے گا. اللہ کا صرف حکم آنا باقی ہوتا ہے کہ موت آنی ہے, اللہ حکم دیتے ہیں تو آ جائے گی اسی وقت. کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا انسان, کہیں چھپ نہیں سکتا, کوئی جگہ بدلنے سے جو ہے موت جو ہے آپ اس کو دور نہیں کر سکتے اپنے سے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو, مر جاؤ, تو سارے مر گئے. پھر ثم احیاہم, پھر اس نے زندہ کیا انہیں. یہ کب ہوا تھا اس کی بھی ہمیں پتہ چلتا ہے روایتوں سے ہی, کہ ایک بار جب وہاں سے کوئی پیغمبر گزرے, اور نام ان کا حزقیل نام کے پیغمبر آتا ہے, کہ وہ وہاں سے گزرے. یہ بیسیکلی حدیث نہیں ہے, یہ ابن عباس کا قول ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے ایک پیغمبر گزرے, تو انہوں نے جب دیکھا یہ پوری بستی جو ہے مری پڑی ہے, اس طرح سے لوگ مرے پڑے, ان کی ہڈیاں وغیرہ, تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی زندہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی دعا سنتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان سب کو پھر سے زندہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہی بات یہاں پتہ چل رہی ہے, ثم احیاہم, پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا. اور زندہ اس لیے بھی کیا کہ ایک ہمارے لیے یہ نشانی کے طور پر بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو مردوں کو زندہ کیا, دنیا میں ہی زندہ کر کے دکھا دیا, تو آخرت کے روز اسی طرح سب لوگوں کو پھر سے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک بڑی نشانی بھی ہے ہمارے لیے, عبرت کے لیے ہے نا. اور دوسری بات جو ہمیں عبرت لینی ہے وہ یہ کہ موت سے کوئی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا, جب مقرر وقت ہے آ کے رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ جسے چاہے زندہ رکھے, جسے چاہے موت دے, اور جسے چاہے موت کے بعد دنیا میں پھر سے زندہ کر دے. دنیا میں بھی ایسے اگزامپل ملے ہیں, ہے نا. اور جہاں تک میں ابھی ایک حدیث بتانے والی تھی کہ طاعون کی بیماری کی ہم لوگ آج کل بہت ریلیٹ کرتے ہیں اس چیز کو, کورونا وائرس جیسے چل رہا ہے, اور اس چیز کا ہمیں حدیث کو فالو بھی کرنا چاہیے. تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا, کہ اگر تم سنو کہ کسی جگہ پر طاعون یا کوئی بوائی مرض پھیل گیا ہے, کوئی بھی انفیکشس مرض جو بھی پھیلنے والا ہوتا ہے, تو وہاں پر تم مت جاؤ, اور جو وہاں کے لوگ ہیں, جو اس ایریا کے لوگ ہیں, وہ بھی اس جگہ سے باہر نہیں نکلے, اور اگر تمہیں موت آ گئی تو شہید لکھے جاؤ گے. سبحان اللہ. تو اگر تم یہ حدیث پہ فالو کرتے ہوئے انسان, اگر آج کے زمانے سے اسے ریلیٹ کیا جائے, کورونا وائرس جیسے پھیل رہا ہے, تو جس جگہ میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے, جہاں بیماری آج کل زیادہ چل رہی ہے, اس علاقے کے لوگ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جائیں, اور نہ ہی باہر کے لوگ اس علاقے میں آئیں. ایون اپنے گھروں میں جیسے ہے, بنا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے, اور نکلنا بھی ہے تو اچھے سے پریکاشن لے کے نکلیں, بالکل ضرورت کے تحت, ہے نا. اور جو بھی پریکاشن ہیں ان کو لے کے نکلنا چاہیے. اور پھر بھی اس حکم کو فالو کرتے کرتے اگر موت آ بھی گئی, اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وقت آنا ہے, تو ایسا انسان پھر شہید لکھا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, سبحان اللہ, کہ شہادت کے درجے ملتے ہیں. تو اس بات کو چھوٹی نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقامات دے اپنے گھر انشاءاللہ. اور جو اس بیماری سے ابھی فی الحال جوجھ رہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, ان کو مکمل شفا عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں باقی ان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے, ان کو بھی بچا کے رکھے اس بیماری سے انشاءاللہ, آمین. چلیں, تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ایک تو اس آیت کا مطلب یہ ہے جو ابھی میں نے بتایا حقیقی معنوں میں, کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو موت دے دی اور پھر سے زندہ کر دیا. اب کچھ مفسرین جو ہیں اس کی دوسری تفسیر بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی موت مطلب نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کا سے ریلیٹڈ اس کا تفسیر کرتے ہیں بیسیکلی, کیونکہ ابھی آگے آنے والی آیتیں پھر سے ہم پڑھیں گے بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے نا. وہ جو طالوت جالوت کا قصہ ہم پڑھیں گے پھر سے, کہ کس طرح جنگ ہوئی اس میں, وہ سب. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو اس کی تفسیر دوسرے معنی میں کرتے ہیں,
बेसिकली हमने पढ़ा है ना पीछे कि किस तरह बनी इसराइल को निजात मिली थी फिरौन से, और मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह समुंदर फट गया था और पार करके वो सहराए सीना में आ गए थे, है ना, फिर वहां पे रह रहे थे वो लोग। और लेकिन सहराए सीना में जब वो थे तो उनको हुक्म आया था कि तुम जो फिलिस्तीन में दाखिल हो जाओ। और लेकिन ये लोग जो थे बहुत ही डरपोक बुजदिल टाइप के थे। इन्होंने क्या जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम को? इन्होंने कहा कि वहां पे तो बहुत जब्बार बादशाह है, हम नहीं जाएंगे लड़ाई झगड़ा जंग करने उनसे, और मूसा और उसका खुदा जाकर जंग कर ले। तो ऐसा जवाब दिया इन लोगों ने। तो ये सजा के तौर पर फिर बनी इसराइल 40 साल उसी सहराए सीना में भटकते रहे थे। ये सब हम जान चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं पहले भी। तो ये जो बुजदिल कौम थे, गुलामी में रह रहकर इनके ये जो दिल मुर्दा हो गए थे, बिल्कुल इनमें हिम्मत ताकत नहीं रही थी, इसको इन लोगों ने मुर्दा होने से तशबीह दी कि ये कौम मुर्दा हो गई, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब ये इनके ये वाली कौम मर गई, यानी कि बूढ़े लोग जो है वो फौत हो गए, और इनके जो बच्चे थे जो सहरा में पले बड़े थे, उन्होंने मजबूत हुए और डरपोक नहीं हुए, क्योंकि वो सोचो जो सहरा में डेजर्ट में तरबियत पा रहा है तो वो कितनी कुव्वत वाला होगा, है ना, सारी मुश्किलों में वो बड़ा हो रहा है। तो जो इनके बच्चे जब बड़े हुए, यूथ जनरेशन, तो वो लोग काफी मजबूत थे, बहादुर थे, है ना। तो फिर जब दोबारा उन लोगों ने जो है किताल किया, उन्होंने जंग की, लेकिन तब मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। फिर उस वक्त यूशे बिन नून उनको नबी बना दिया गया था। यूशे बिन नून कौन थे? जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके शागिर्द थे, है ना, जो हम खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ किस्से में भी पढ़ेंगे कि वो साथ गए थे उनके। तो वो थे उस वक्त के नबी, और तब उनकी जंग हुई थी, किताल हुआ था, और वो तब फिलिस्तीन में दाखिल हुए थे। तो उस वक्त की जो कौम थी उसको फिर जिंदा से तशबीह दी गई। लेकिन खैर ये वाली चीज हमें हकीकी मायनों में लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को क्या कोई वो है कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो हमें हकीकी मायनों में पहली जो तफसीर है वो ज्यादा सही है ना, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो आगे क्या बताया जा रहा है? इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी, बेशक अल्लाह ताला यकीनन फजल वाला है लोगों पर। यानी कि अल्लाह ताला तो बहुत फजल वाला है, और लोगों पर आया है वर्ड अलन नासी, यानी कि सिर्फ मोमिनों पर या मुसलमानों पर फजल वाला नहीं है अल्लाह ताला, सब पर, काफिर हो, मोमिन हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, मखलूक, पूरी की पूरी मखलूक पर अल्लाह ताला अपना फजल करता है, हर हाल में फजल करता है। तंगी की हालत है वो भी अल्लाह का फजल है, और अगर नेमतों की खुशहाली की हालत है तो वो भी अल्लाह का फजल है ना। बाज वक्त इंसान के लिए उसकी जिंदगी जिंदा होना फजल हो जाती है, और बाज वक्त उसकी मौत आ जाना उसके लिए फजल बन जाती है ना। जैसे सख्त बीमारियां, कैंसर, बुढ़ापे की सख्त परेशानियां, अगर उसमें अल्लाह ताला मौत दे देता है तो ये भी अल्लाह का फजल होता है उस इंसान पर, ठीक है। और बाज वक्त अल्लाह ताला बिल्कुल इंसान मौत के बेड पे पहुंच चुका होता है और उसको जिंदा कर बिठा देता है, जैसे हार्ट अटैक के बाद और सीवियर बीमारियों के बाद जब अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा दे देते हैं इंसान को। तो और इसी तरह जब इंसान रात को सोता है तो उसकी छोटी मौत होती है, नहीं पता होता सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन जब सुबह अल्लाह ताला उठा देते हैं हमें, हम फिर से उठ बैठते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल होता है। इसलिए इन सब चीजों के लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए सुबह उठकर हम दुआ भी पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदाई कर रहे होते हैं कि जिसने मौत के बाद हमें फिर से जिंदा दिया और उसी की तरफ हमें लौटना है। लेकिन अक्सर लोग कैसे हैं? वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यशुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, ना शुक्र हैं बहुत ही ज्यादा, हमेशा शिकायतें, हमेशा नाराज रहते हैं अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला तो हर हाल में हम पर फजल कर रहा है, हर तरह से हमें नवाज रहा है, नेमतें दे रहा है, भले ही खुशी की हालत है, भले ही गम की हालत है, वो हर चीज में जो है हम देखेंगे आखिरत में जाके हर चीज, अगर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह का फजल किस तरह था, तो आखिरत में हमें तो समझ आ जाएगा कि ये सब अल्लाह का फजल ही था, और फिर भी हम शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है, तो कोई भी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, हर चीज जो जैसे आपने बताया ये सारी चीजें भी हैं, और जो भी है शुक्र जो होता है तीन चीजों से होता है, दिल से भी, जबान से भी, और हमारे आज़ा से भी, हमारे अमल से भी। यानी कि दिल में भी हम जो है उस नेमत का एतराफ करें कि हाँ ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, उसका बहुत ज्यादा दिल से शुक्र अदा करें, जबान से भी उसका जिक्र करें, और फिर उस नेमत का सही इस्तेमाल, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उसका इस्तेमाल करें। उसको ऐसे ही जाया ना कर दें और नाफरमानी के कामों में ना लगा दें, बल्कि उसको सही जगह इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के कामों में इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें और जो आपने बताया ये सब अल्लाह ताला की चीजों का, नियामतों का शुक्र करना होता है।
لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے، ان ناشکرے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے. تو کیا پتہ چلا اس آیت سے ہمیں؟ ایک تو یہی بات ہے کہ موت جو ہے اس سے، یہ موت کا ڈر جو ہوتا ہے فطری ڈر ہوتا ہے، لیکن اتنا نہ ڈر جائے انسان کہ پھر کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے، ہے نا. موت کے ڈر سے، زندگی اور موت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. موت کے ڈر سے بڑے کام کرنا نہ چھوڑ دینا چاہیے انسان کو، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال اور یہ سب دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ڈر کی وجہ سے. دیکھیں مسلمان قوم کو تو اسپیشلی اس چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت اللہ کے ہاتھ میں جب آنی ہے آنی ہے. اگر انسان مسلمان ڈر جائے گا کہ موت کے ڈر سے، تو وہ کبھی بھی اللہ کا تبلیغ کا کام، دعوے کا کام نہیں کر پائے گا، اور نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ کر پائے گا. تو یہ ڈر موت کا نکال دینا ہے، بس اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. جس چیز کا ڈر ہوتا ہے پھر اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے. اسی طرح ہمیں موت کا ڈر ہے تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. خالی ڈر کے کیا فائدہ؟ ڈر کے بیٹھے رہو اور کچھ عمل نہ کرو، تو ایسا ڈر کوئی ڈر ہے؟ کوئی ڈر نہیں ہے. اس کی تیاری کریں، اس کی تیاری میں لگ جائیں ابھی سے ہم لوگ، کہ ہاں مرنا ہے ہمیں، کبھی بھی آ سکتی ہے موت اب بس. اور آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اس میں تو ایک سیکنڈ کا نہیں پتا کب کیا ہو رہا ہے. ویسے بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن آج کل یہ چیز ہم اور احساس کر سکتے ہیں. تو اس چیز میں ہمیں اور الرٹ ہو جانا چاہیے. ایک ایک سیکنڈ ہمارا امپورٹنٹ ہے، ایک ایک سیکنڈ ہم اللہ کی اطاعت کے کام کریں، گھریلو زندگی میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں ہر چیز میں بڑھا دینی چاہیے، ہے نا. ڈرنا نہیں چاہیے، اس ڈر سے ہمیں نکلنا ہے اور کام کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہماری آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، ہم سے کروا لے سارے کام انشاءاللہ. اچھا آیت نمبر 244 پہ آ جاتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب ابھی جیسے دیکھیں ابھی اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں ایک ایگزامپل دیا کہ موت سے کس طرح نہیں ڈرنا. موت سے ڈر کے بھی کیا ہوگا، موت تو آنی ہے تو آئی جائے گی. جیسے ان ہزاروں لوگوں کی موت آ گئی، موت سے ڈر کے بھاگے تھے لیکن بچ نہیں پائے نا موت سے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو موت آ ہی جاتی ہے. اب آگے دیکھیں بتا دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، یعنی کہ پہلے ان کو انکریج کیا گیا اور ان کے ڈر کو دور کیا گیا، اور اب حکم دیا جا رہا ہے کہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اور جان لو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، اس کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی سورہ بقرہ جو ہے مدنی سورت ہے نا. جب ہجرت کر کے لوگ چلے گئے تھے مسلمان مکہ سے مدینہ، تو یہ والی آیتیں جو ہے نازل ہوئی تھی تب. تو مکہ میں تو لوگ جو تھے کم تھے مسلمان، اور ان کے پاس کوئی طاقت کوئی قوت بالکل بھی نہیں تھی، ہے نا. تو اس وقت جنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا تھا کہ نہیں لڑنا ہے. لیکن جب ہجرت ہو کے آ گئے تھے مدینہ، حالانکہ یہاں بھی ابھی بھی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں تھی، اور نہ ہی اتنے ان کے پاس ذریعات تھے، اسلحہ وغیرہ اتنے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ابھی بھی تو ان کے جو مخالف لوگ تھے مسلمانوں کے مخالفین ابھی بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے، ابھی بھی پریشان کر رہے تھے، ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب یہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان سے تم جنگ کرو، ہے نا. تو حالانکہ ابھی بھی مسلمان جو تھے اتنی طاقت والے نہیں تھے، تو تھوڑا ڈر بھی رہے تھے ابھی بھی جنگ کرنے سے. تو پھر عبرت کے لیے ان کو جو ہے انکریج کرنے کے لیے ابھی پچھلی والی آیت بھی بتائی گئی، ان میں ان کو سمجھایا گیا کہ اس طرح سے ڈرنا نہیں ہے، بہادر بننا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنی ہے. تو یہ اس آیت کا پس منظر ہے. تو مسلمان جو ہے مدینہ کے، ان کو غور کرنے کو کہا گیا کہ تم پچھلے واقعے کی طرف دیکھو، کیسے جو ہے وہ موت سے بچ کر نکلے، لیکن پھر بھی موت آ گئی ان کو. موت تو آنی ہے، جب مقرر وقت ہے آ جائے گی، اس لیے موت سے مت ڈرو. یہ مت ڈرو کہ ہم جنگ میں جائیں گے تو وہاں قتل ہو ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اٹھو، بہادری سے کام کرو، ہمت سے کام لو، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا نیتیں ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے نا، کیا حالات ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ. اور جنگ کا مقصد کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس والی آیت سے؟ جنگ ایسے ہی نہیں کرنی ہے. جنگ کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرنی ہے، اللہ کے راستے میں کرنی ہے.
ٹھیک ہے، یہی جنگ کا مقصد ہونا چاہیے، عظیم ترین مقصد یہی ہوتا ہے، اللہ کے دین کی دفاع کے لیے، اللہ کے دین کی دفاع کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص قوم غیرت کے لیے لڑتا ہے، یعنی کہ غیرت کے لیے، اپنی انا کے لیے، کوئی شخص جو ہے اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک اپنے دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہی دراصل اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ قوم کی خاطر، مال کی خاطر یا دنیاوی مفادات کی خاطر کوئی جنگ کرتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اور اللہ کے راستے میں جب انسان جنگ کرنے نکلتا ہے تو کیا ہے، اس کو اپنی جان بھی دینی ہوتی ہے، اپنا مال بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اب اسی لیے اگلی آیت میں ہم کیا دیکھتے ہیں، قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 245، من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضاً، قرض، حسناً، اچھا، فیضاعفہ، تو وہ بڑھا دے اسے، لہو، اس کے لیے، اضعافاً، کئی گنا، کثیرۃ، کثیرہ، زیادہ، واللہ، اور اللہ، یقبض، تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور وہ کشادگی کرتا ہے، وإلیہ، اور طرف اسی کے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تم لوگوں میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اب قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض تو وہ مال ہوتا ہے، ہم جو قرض دیتے ہیں کسی کو، تو ہم قرض کیا دیتے ہیں؟ کسی کو مال دیتے ہیں تو اس شرط پہ دیتے ہیں کہ وہ انسان ہمیں لوٹائے گا، ہم اس کو ایسے ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے قرض ورڈ آیا ہے۔ اور حسنہ، اچھا، یعنی کہ خوبصورت قرض، بیسیکلی مراد تو یہاں صدقے سے ہے، جو مال کا صدقہ انسان دیتا ہے، لیکن اس صدقے کو اللہ تعالیٰ قرض کے طور پر لے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی نہیں، قرض کے طور پر لے رہے ہیں کہ وہ لوٹائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں، قرض حسنہ کے طور پر لے رہے ہیں۔ اور قرض حسنہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ مال ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے دفاع میں خرچ کیا جائے، اس کی ترقی میں، دین کو پھیلانے میں جو خرچ کیا جاتا ہے، بیسیکلی دین کی سربلندی کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے، مینلی اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ باقی چیزیں تو ہیں اچھا صدقہ، وہ بھی فائدہ دیتی ہیں، لیکن اسپیشلی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے جو خرچ ہوتا ہے وہ قرض حسنہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں باقی چیزیں جو ہم کسی انسان کو یا کسی کو دے رہے ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہ اس میں ہمیں تھوڑا دنیا میں بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں ہماری کوئی بیماری دور ہو جائے، ہماری آفت ٹل جائے یا کچھ ہو جائے، دنیاوی فائدہ بھی ہمارا اس میں دکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، تو اس میں ہمیں دنیاوی کوئی چاہت سچ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آخرت میں پانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ جو ہے قرض حسنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرض حسنہ جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، قرض کے طور پر وہ مال دے، اللہ تعالیٰ سے قرض کے طور پر لے رہے ہیں، لازمی طور پر ہمیں لوٹایا جائے گا وہ مال۔ اور قرض حسنہ جو حسنہ ہے خوبصورت، وہ کب قرض حسنہ کہلاتا ہے؟ اس کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلی بات، اخلاص ہونا چاہیے، یعنی کہ جو بھی ہم دے رہے ہیں مال، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، ہم اللہ کی خوشی کے لیے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز، ہمیں وہ مال اپنی دل کی خوشی کے ساتھ دینا چاہیے، بوجھ سمجھتے ہوئے یا ناپسندیدہ طریقے سے یا غلط طریقے سے، کراہت کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، صحیح؟ تیسری چیز، مال یا جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، غلط کمائی کا نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھری کمائی کا، پاک صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز، بہترین جگہ لگانا ہے، مناسب جگہ لگانا ہے نا، جہاں بھی بہترین طریقے سے لگا سکیں۔ اور 5ویں چیز، آخری چیز، کہ اس کو دینے کے بعد کسی پر ہمیں احسان نہیں جتانا، یعنی کہ من اور رضا فالو نہیں کرنا اس کو، یعنی کہ احسان نہ جتایا جائے، اور جسے دیا ہے اس کو اذیت بھی نہ دی جائے کسی بھی طرح کی، بس دے کر بالکل بھول جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے ریٹرن میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو بات ہوئی کہ حلال مال سے دینا چاہیے، تو اس سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو پسند کرتا ہے، اس لیے حلال روزی سے ہمیں وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون ہے وہ دے، تاکہ وہ بڑھا دے اسے، اس کے لیے کئی گنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب لوٹائیں گے تو کتنا لوٹائیں گے؟ کئی گنا بڑھا چڑھا کر لوٹائیں گے اس کو۔ اور یہ کتنا بڑھائیں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے
تھوڑا ہمارے اخلاص پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دیتے وقت نیت کیسی تھی، کتنے اخلاص کے ساتھ ہم دے رہے تھے، اور اپنے مال کو ہم کس جگہ لگا رہے تھے. اور اللہ تو بہت زیادہ وسعت والا ہے، وہ جتنا چاہے بڑھا کر دے دے، ہے نا. حدیث میں اس میں قرآن میں ہم آگے پڑھیں گے 10 سے لے کے 700 سے لے کے اس سے اور زیادہ تک جتنا اللہ چاہے بڑھا کر دے سکتا ہے اس کا بدلے میں. ٹھیک ہے، تو دیتے میں ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آگے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگ کرتا ہے اور وہی کشادگی کرتا ہے، اور طرف اسی کے لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ جب انسان کچھ دیتا ہے کسی کو تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ ہم زیادہ دے دیں گے تو ہمارے پاس کم ہو جائے گا، یا اسے زیادہ دینے میں تھوڑی وہ لگتی ہے نا، ہچکچاہٹ لگتی ہے مال کو زیادہ دینے میں، تھوڑا تھوڑا نکالتا رہتا ہے بس کنجوسی کر کر کے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ جو سوچ ہے نا کہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا، یہ سوچ غلط ہے. کیونکہ دیکھیں کیا آ رہا ہے تمہیں کہ اللہ ہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ بڑھا دیتا ہے، کشادگی کر دیتا ہے اس کے مال میں، اس کے رزق میں جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یعنی کہ ہمارے دینے سے وہ مال کم نہیں ہونے والا، کم تو جب ہوگا جب اللہ کی مرضی ہوگی، بلکہ دینے سے تو مال اور بڑھتا ہے. بعض وقت اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو بڑھا چڑھا کے ہمیں لوٹا دیتے ہیں، بعض وقت جو ہے دنیا اور آخرت میں دونوں میں لوٹائیں گے، اور بعض وقت اگر دنیا میں نہیں لوٹ رہا ہے تو آخرت میں تو لازم وہ مال ہمیں بڑھا چڑھا کے ملے گا ہی واپس، ہے نا. تو اس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور وہ جو چاہے کرے. وہ انسان کا مال تنگ کر دے، وہ تو چاہے تو بڑھا دے، اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ کے راستے میں بے خوف ہو کر مال اپنا دینا چاہیے. اور بخاری کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، قسم کھا کر کہا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ جتنا زیادہ صدقہ دو گے اتنا زیادہ ہمارے آخرت کے لیے وہ اچھا ہوگا، کیونکہ سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. یہ جو آخری پارٹ ہے نا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ ابھی تم اپنا مال آگے دے دو اپنے لیے، اور جب تم بھی تو لوٹائے جانے والے ہو اللہ کے پاس، جب تم لوٹ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ اس مال کو اپنے لیے محفوظ پاؤ گے وہاں پر. ابھی تمہارا مال جا رہا ہے تو کتنی اچھی بات ہے کہ تم سے پہلے تمہارا مال جا رہا ہے، تاکہ تم وہاں جاؤ جب تو اس کو وہاں پہ حاضر پاؤ اپنے لیے حق میں بہتر. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرض حسنہ اپنے لیے اکٹھا کریں آخرت کے لیے انشاءاللہ.